شریک تھی اس کے دولہا سمجھ لیں، اس کے سرخیل سمجھ لیں. تو مہمانان گرامی کا ذرا میں تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ پھر ذرا بات ان سے ہی، وہ کیا کہتے ہیں، انہی کے منہ سے سنتے ہیں. جی جناب محترم، میرے ساتھ مہمان مکرم ہیں جناب رحمان علی باجوہ صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید باجوہ صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں جی اگیگا فیڈرل کے اور سربراہ ہیں فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کے. اچھا، یہ جو میں نے کہا یہ جو ایبریویشن ہے اگیگا، تو یہ ہے جی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم سید محمد معراج صاحب. آپ کو بھی پروگرام میں شاہ جی خوش آمدید. آپ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں جی گیگا فیڈرل کے. جناب باجوہ صاحب، ایک تو آپ اس ساری جو کارروائی تھی اس کے دولہا ہوئے. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو مطالبات تھے سارے کے سارے جو سرکار نے کہا جی ہم نے مان لی، پہلے تو وہ آپ لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے، گاڑیاں آپ روکتے رہتے تھے. کیا گدڑ سنگھی آئی آپ کے پاس کہ آپ نے بس سرکار کو ہی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، شاید پہلی دفعہ؟ تھینک یو سو مچ جنگوی صاحب کہ آپ نے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنی آواز پاکستان بھر کے ملازمین تک پہنچا سکیں، کیونکہ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ بینیفیشریز جو ہیں ہمارے پروٹیسٹ کے تقریباً 2,96,000 یا 3 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ فیڈرل امپلائیز تھے. وہ فیڈرل امپلائیز جو کہ ڈپرائیوڈ تھے، ایکسٹرا پریویلیجز نہیں لے رہے تھے. تو یہ آواز ان تک بھی پہنچے کہ ان کو پتہ لگے کہ کچھ تو لوگوں کو پتہ ہے جو اس پروٹیسٹ کے اندر شریک تھے فزیکلی یا سوشل میڈیا کی طرف سے، اور کچھ کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے لگ کے آگے، انہیں بیک گراؤنڈ نہیں پتہ. اسی طرح سے پنجاب کے اندر الحمدللہ 7 لاکھ جو ملازمین ہیں، 7,21,000 ان ملازمین کو یہ ریلیف پہنچا ہے، جبکہ ان کی مرکزی قیادت کی آپ بات کریں، جو ملازمین آن گراؤنڈ تھے، جو تنظیمیں، وہ آپ کہہ لیں کہ میکسیمم 7، 8، 10 یا 12 ہزار تھے، بٹ بینیفیشریز جو ہیں اتنے امپلائیز ہیں. تو آپ کے اس میڈیا کے توسط سے ان امپلائیز تک بھی یہ میسج جا رہا ہے. تو آپ نے جو گدڑ سنگھی کی بات کی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 17 فروری سے ہمارا پروٹیسٹ جو ہے ہم نے فیڈرل سیکریٹریٹ میں جس دن پہلے دن کیا تھا، تو اس دن کوئی 100-150 کے قریب ملازمین تھے. اور میں آپ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں، پچھلے سال 2020 کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں بھی سیکٹریز کمیٹیز کی سفارشات آئی تھی جس پہ ہم نے عمل درآمد کروانے کے لیے بات کی تھی. ہم خود سے نہیں نکلے تھے. وفاقی وزراء پہ مشتمل وفاقی سیکٹریز کے اوپر 5 سیکٹریز سے اس کے اندر جس کی کمیٹی تھی ڈاکٹر عشرت صاحب نے بنائی تھی کہ تنخواہوں میں تفریق ہے، اس تفریق کے خاتمے کے حوالے سے. تو 23 جنوری 2020 کو ان کی سفارشات تھی کہ تفریق جب تک ختم نہیں ہوتی 120% کا اضافہ کیا جائے. ان سفارشات کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہم نکلے، اور میں تماشائی کی حیثیت سے وہاں پہ گیا اور دھکا لگا، سامنے آیا، مگر ساتھیوں نے اعتماد کیا. اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی حد تک ان کے اعتماد کے اوپر جو ہے پورا اترا ہوں. مگر ایک واضح میسج میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ملازمین دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ تنخواہوں میں تفریق کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہوتی. اور آنے والے بجٹ کے اندر جو پے اینڈ پینشن کمیشن بنا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ اس کی سفارشات آ رہی ہیں. اگر سفارشات آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ تنخواہیں برابر ہوں گی. اگر برابر نہیں ہوتی تو تنخواہوں میں اضافہ بجٹ میں نہیں ہے، تفریق کا خاتمہ ہوگا. یہ 25% کے اندر ہم اضافہ ہی اس کے اندر چاہیں گے، جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. اچھا، مطلب آپ 10 لاکھ لوگوں کی آپ نے نمائندگی کی، یا اگر جو آپ نے گنوائے فیڈرل کے 3 لاکھ؟ میں دیکھیں آپ کو بتاتا چلوں، جو بینیفیشریز ہیں فیڈرل کے تقریباً 3 لاکھ، پنجاب کے 7 لاکھ، KPK کے 5 لاکھ، سندھ کے بھی غالباً 5 لاکھ ہیں، اور اسی طرح سے بلوچستان کے بھی ہیں. ہم پورے پاکستان کے ملازمین جو ہیں یونینز ایسوسی ایشن اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوئے، اور ہمارا جو ایگریمنٹ بھی ہوا اس ایگریمنٹ میں بھی کلیئر کٹ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پروونسز بھی اس اتحاد کے اندر شامل ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں گدڑ سنگھی والی بات
کہ ہم اسلام آباد سے سٹارٹ ہوئے، صرف سیکٹریٹ تھا، اسلام آباد کی یونینز ایسوسیشنز اکٹھا ہوئیں، اس اتحاد کو دیکھتے ہوئے کے پی کے، پنجاب، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر، تمام صوبوں سے پہلے قائدین اور پھر ملازمین اکٹھے ہو کے 6 اکتوبر کو آئے، اور پھر 10 فروری کو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. گھمسان کا رن پڑا، تاریخ میں لکھا بھی جائے گا، مگر یہ صرف اور صرف ہوا تو ملازمین کے اتحاد کی وجہ سے ہوا. اچھا، اس میں باجوہ فیکٹر کتنا ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ بھی باجوہ لگا ہوا ہے، اور سنا ہے کہ یہاں پہ تو خاصے تگڑے لوگ ہیں، یا ویسے ہی؟ باجوہ فیکٹر کی جہاں تک آپ بات کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ جٹ برادری سے ہیں ہم، کاسٹ کے ساتھ ویسے ہی باجوہ لگتا ہے، اور دلیر تو ہوتے ہی ہیں. مگر باجوہ فیکٹر کا ہوتا ہے تو میں 9 فروری کو گرفتار نہ کیا جاتا، مختلف تھانوں کی حوالات میں نہ ہوتا، اور اڈیالہ جیل میں نہ ہوتا، تو سب سے پہلے مجھے ہی اریسٹ کیا گیا تھا، اور یہ تمام معاملات تھے. چلیں، اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ہوا، اللہ کا شکر ہے. بالکل. اچھا جی، سید صاحب، معراج صاحب، کتنا بڑا ریلیف ملنے کی توقع ہے آپ کو، آپ کے اس الائنس کو اور آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو؟ پہلے تو میں روز چینل کی انتظامیہ اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں تشریف لائے اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے اور پبلک کے سامنے پیش کرنے کی. آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، اس وقت یقین کریں آپ کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ مشکل گزارا ہوتا ہے. تنخواہ ملی نہیں ہوتی کہ 10-12 دن کے بعد وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور مجبور ہوتے ہیں لوگ کہیں سے ادھار لینے کے. تو ہمیں اس گورنمنٹ سے امید، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ مہنگائی ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ اپوزیشن کا واویلا ہے، تو آپ نہیں، وہ صحیح فرما رہے ہیں. ابھی دیکھیے، ابھی رمضان گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 250 روپے سے 300 روپے درجن جو ہے کیلا جا رہا تھا. تو اب میں یہ معمولی سی ایک بتا رہا ہوں، باقی تو کئی چیزیں ہیں آپ کے پتہ، علم ہی ہے، علم میں ہے کہ کس طرح سے مظلوم طبقہ پس رہا ہے. تو ہمیں اس گورنمنٹ سے پوری امید ہے، اور یہ میرے پہلے بھی الفاظ یہی ہوتے تھے کہ ریاست جو ہوتی ہے ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ہم نے اپنی ماں سے مانگا ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملی ہے اور آگے بھی ملے گی. آپ نے حکومت سے مانگا ہے کہ ریاست سے مانگا؟ حکومت سے. نہیں، ریاست کی حکومت، جی بالکل ہے، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو ہمیں حکومت سے پوری توقع ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم گورنمنٹ کی ہے ان پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ وہ ہمارے حقوق کی پاسداری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں حقوق دلوانے میں ہماری اہم کردار ادا کریں گے ہمارے ساتھ. یعنی یہ تو کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی دور رہ ہی نہیں گیا یہ میرا خیال ہے. اور کوئی پہلے اشرے میں ہی، یہ اگلے جون کے پہلے اشرے کے آخر میں ہی، کہیں 11 جون کو ہی شاید پیش ہو جائے گا. 12 جون کو بجٹ آ رہا ہے. جی جی. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ، ہم نا امید نہیں ہیں. اچھا. اور اللہ کی ذات، لوگوں کے تو یہ الفاظ تھے کہ آپ کچھ نہیں لیں گے، ان سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہم نے اسی گورنمنٹ سے حاصل کیا، اور آگے بھی ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. اچھا جی، یہ جو ریلیف ہے، سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا سرکاری خزانے پہ، قومی خزانے پہ، تو آپ نے جبراً یہ وصول کیا ہے یہ، اور قومی خزانے پہ مزید بوجھ ڈال دیا، جو قوم پہلے ہی مقروض ہے، مزید قرضے لے گی، یہ آپ کے لیے حکومت؟ دیکھیے، میں سیکنڈ کروں گا معراج صاحب کی بات کو کہ ریاست، حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، مانگے ضد کر کے مانگے. اور ہمارا یہ نہیں تھا کہ جبر اور یا کچھ، ہمارا مطالبہ تھا کہ تفریق ہے. سیم بیسک پے اسکیل کے اندر، سیم جاب ڈسکرپشن سیکٹریٹ انسٹرکشنز کے اندر واضح لکھی ہوئی ہے کس نے کیا کام کرنا ہے، کس پوسٹ کے ساتھی نے. بی پی ایس سیم ہے، آفس ٹائمنگز سیم تھی، مگر ایک طرف تو نارمل پے ہے، جو دوسرے ساتھی ہیں 100%، 155%، 230% اور 300% تک وہ تنخواہوں میں اضافی تنخواہ جو ہے وہ ہم سے لے رہے تھے. ہم نے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا، ہم نے وہی کہا کہ جہاں جہاں پہ بیسک پے اسکیل سیم ہیں اس تفریق کو ختم کیا جائے. یعنی ان کی تنخواہیں کم کر دیں؟ نہیں، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی تنخواہیں کم کی جائیں. جہاں تک اب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چھیڑے ہوئی بڑھانے کے چکر میں ہیں، دیکھیں کسی کو مل رہا ہے. اگر گورنمنٹ، ہمیں پتہ ہے آن کیمرہ بہت سی باتیں نہیں ہیں، گورنمنٹ کی مذاکراتی ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، فائنینس کے ساتھی بھی بیٹھ جائیں،
ہم نیگوسیشن اس کے اوپر کر لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, کتنے پڑے ہوئے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا میری ذاتی نظر کے مطابق پریشر اتنا ہے کہ حکومتی وزراء کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے اور کہتے ہیں کہ پیسے اس بجٹ میں یا اوور آل ہوتے ہی نہیں ہیں. بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہر فائنینشیل ایئر کے اینڈ کے اوپر 200 سے 300 اور اس سے بھی زیادہ, لاسٹ ٹائم میرے خیال میں 263 بلین 230 ارب روپیہ جو ہے لیپس ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنا بجٹ بنا لیتے ہیں, جو آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں وہ پیسہ آپ کا سرنڈر یا لیپس ہو جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اپروپریشن آف اکاؤنٹ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ اگر گورنمنٹ نے خسارے کے بجٹ کی اگر آپ بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو اتنا تھا, ایکسپینڈیچر اتنا ہے, تو ہم نے 1000 ارب اگر قرضہ لینا تھا ٹھیک ہو تو گیا, وہ 300 وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, تو وہ 700 ارب رہ ذکر جاتا بات ہے. اس پہ مزید گفتگو کی بہت ضرورت ہے, لیکن اب یہ وہ کیا کہتے ہیں پھر کمرشل بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جی ناظرین ابھی لیتے ہیں شارٹ بریک, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے یا مطالبات ہیں جو ان کے, وہ جو ڈسپیرٹی ہے, جو تنخواہوں میں تفاوت ہے, اس کو دور کرنے کے لیے حکومت اور سرکاری ملازمین کی یہ جو تنظیم ہے اگیگا بھی اور فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز جو کمیٹی ہے, وہ بھی انہوں نے جو مذاکرات کیے تھے اس کے نتائج کس قدر حوصلہ افزا ہیں. لیکن یہ بات ایک بڑی یعنی جو پیسے نہ ہونے کی بات تھی اس پہ تو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے تو موجود ہوتے ہیں اور 250 ارب روپے کے لگ بھگ ہر سال بچ جاتے ہیں جو کہ خرچ نہیں ہوتے, تو اس لیے تو پیسے موجود ہیں. باجوہ صاحب یہ 250 ارب روپیہ آپ کے لگ بھگ رقم ہر سال اپروکسیمیٹلی ہر مالی سال میں جو پیسے خرچ ہونے سے رہ جاتے ہیں, ٹیکنیکلی ہوتا ہے ایسے ہے کہ پہلے تمام منسٹریز ڈویژنز کو کہا جاتا ہے کہ آپ سرنڈر کریں پیسے. ہاں جی, ہاں جی. جو ایکسٹرا وہ سرنڈر کرتے ہیں, ان کو جس ڈپارٹمنٹ پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ تھرو ری اپروپریشن یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ وہ جی پیسے کہتے ہیں جی کہ واپس نہیں کرتے سرکاری محکمے, وہ کہتے ہیں کہ جی فٹافٹ ٹینڈر دو, ٹھیکہ کرو, پیسے چیزیں لے لو تاکہ ہمیں پیسے سرنڈر نہ کرنے پڑیں. دیکھیں اس میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں, بہت سی ریزنز کی وجہ سے پیسے رہ جاتے ہیں جو کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں پڑے ہوتے ہیں, اپروپریشن آف اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز آئی واز پارٹ آف فائنینس ڈویژن, یعنی کوئی پرابلم نہیں ہوگا حکومت کو, آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جی یہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں گے, آپ یا مرات میں اضافہ کریں گے یا ڈسپیرٹی ختم کریں گے, تو کوئی سرکار پہ بوجھ نہیں ہوگا. 21 ارب روپیہ اگر یہ تھا اس مالی سال کے اندر لگنا تھا, اور اس کو اگر آپ یہ کہا جائے 25% دیا ہے, تو ایک بھی ڈپارٹمنٹ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جس نے ایکسٹرا پیسے مانگے ہیں یا کچھ ہے. ود ان ایلوکیٹڈ بجٹ یہ پیسے ایڈجسٹ ہوئے ہیں, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اوکے چلیں, یہ مینس کے پیسے موجود تھے. ٹھیک ہو گیا. اور معراج صاحب یہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ اور تنظیمیں, ایک تھوڑے سے لوگ ہیں, زیادہ سارے لوگ ہیں, یا پورے پاکستان کے سارے ملازمین ہی آپ کے ساتھ ہیں, یا چونکہ بہت ساری تنظیمیں یونین بنتی ہے نا, جی تو ہمارے ہاں بھی بہت ساری یونینز بن گئی ہیں, تو کیا آپ کے ہاں بھی یہی والا ہے سلسلہ کے؟ نہیں, ہمارے ساتھ جو نا سلیکٹڈ اور الیکٹڈ یونینز جو ہے نا وہ شامل ہیں. فیڈرل کی تقریباً ہم نے سلیکٹڈ نہیں کہا چونکہ یہاں پہ اچھا جی, تو فیڈرل کی تقریباً ہماری 20-22 تنظیمیں ایسی ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں, سی بی اے سے رجسٹرڈ ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, جس میں سر فہرست ہیں سی ڈی اے ہے, پاک پی ڈبلیو ڈی ہے, آئی ایس کو ہے, اے جی پی آر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آل کمبائنڈ, یہ ہے پی ٹی سی ایل ہے, نیشنل سیونگ ہے, ایجوکیشن کی ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف یہ ہیں, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پیمس ہے, اور پی ایم اے ڈی ہے پاکستان ملٹری اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ, اور فیج ہے جس میں انجینئر ایسوسی ایشن وہ ہیں, اور ایف بی آر کے آئی ٹی پروفیشنل ہیں, ملٹری والے ہیں, تو جی تو آپ کو سپورٹ ہوگی. اچھا جی جی, اور پھر اس میں پاکستان اسپورٹ بورڈ ہے, ریڈیو پاکستان ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, اور پرنٹنگ کارپوریشن ہے, نیشنل لیبر فیڈریشن ہے, اور اس میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریباً 250 سے 300 تنظیمیں جو فیڈرل کی ہیں. 300 جی جی,
तकरीबन इस तरह की पाकिस्तान बैतुल माल, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, सही, ये सब हमारे साथ। और इसी तरह सूबे भी सारे आपके सूबों साथ के भी, जी सूबों के भी, जिसमें ठीक हो गया। KPK, पंजाब और बलूचिस्तान, इनकी बड़ी बड़ी जो तंजीमें लाइंस हैं, वो के ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जैसे आप देख लें ये हैं, और इस्लामुद्दीन भटकजई साहब हैं KPK से। अच्छा, एक बात बताएं सैयद साहब, चलें एक ऐसे ही जो है ना, वो वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन का भी बयान आया था कि यहाँ तो जो सरकारी दफातर एक दूसरे को पैसे लेते देते हैं और मंसूबे मंजूर कराए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, वजारत ख़जाना से लेके पैसों की पेमेंट होने तक पैसा चलता है। जी जी, नहीं ये लोगों ने तो आम तासुर बनाया हुआ है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। मैं हर जगह का इसका फार्मूला नहीं इसको फिट करूँगा। ऐसे भी लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं, जो अपने फराइज को जो है ईमानदार कितने परसेंट होंगे? सर मैं तो ये समझूंगा 75% होने चाहिए, होंगे। अच्छा, आपकी तवक्को है ये अगर यानी 25% को आप समझते हैं कि वो इस लेन देन के धंधे में मौजूद होंगे? देखिए ना, काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, इनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क देख लीजिए अभी भी तरक्की की तरफ है, जा रहा है। इतने अल्लाह ने वसाइल दिए हैं हमारे को कि हम तरक्की कर सकते हैं, और कुदरती वसाइल से माला माल ये मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। सही हो गया, ये बात आपने अच्छी कही, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा जी बाजवा साहब, ये सरकारी जो इदारे हैं, पैसे मिलने चाहिए, तनख्वाहों में इजाफा भी होना चाहिए, सहूलियात भी, मराहत भी, जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वो सारा सहूलत फराहम करनी चाहिए, ताकि कोई भी सरकारी मुलाजिम या कोई भी मुलाजिम जो है वो पुरसुकून हो के काम करे, लेकिन फिर वो टिका के भी तो काम करे ना। हमारे यहाँ तो ये है, जो भी सरकारी इदारा है उसका बेड़ा गर्क है, रेलवे से PIA से कोई और इदारा, जितने इदारे हैं वो चोर बाजारी का गढ़ हैं, और उनके मुकाबले में जो प्राइवेट इदारे हैं वो तरक्की कर रहे हैं। सरकारी इदारों का बेड़ा गर्क हो गया, सिफारिश, रिश्वत और ये सारे धंधे। जंगवी साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तो स्पेसिफिकली 1 to 16, और डेफिनेटली जो काम हमें दिया जाएगा हमने उसे सर अंजाम देना है। हम बिल्कुल उस सिपाही की तरह हैं कि जब हमें ऑर्डर दिया जाएगा, हमें खुद को इस जैकेट पहन के टैंक के नीचे भी लेटना है तो हम लेटेंगे और कर जाएंगे। ये जो मामलात हैं पॉलिसी मेकर्स और ये उनके ज़िम्मे पे हैं, ये एम्प्लॉयज़ के हवाले से नहीं हैं। पॉलिसीज़ किस तरह से बनानी है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये ग्रेड 1 to 16 के ऊपर डाल के और आप कहें जी कि डाउन साइजिंग करनी है, ये सब कुछ करना है, मैं उससे सख्त किस्म का इख्तिलाफ करूँगा। पॉलिसी बनाई जाए, जो बन भी रही है डेफिनेटली इस गवर्नमेंट में ज़रा बेहतर है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या इसकी तरफ जा रहे हैं, तो मेरा अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये जो कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये तमाम मामलात हैं, पोस्ट ऑफिस है या दीगर है, TCS के जो MD है या उसका हेड है, उसको ला के बिठाएं यहाँ पे और देखें क्या वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये तो देखें, ये काम पॉलिसी मेकर्स उनका है, नीचे 1 to 16 का नहीं है। मगर मसला ये है कि नज़ला हमेशा नीचे ही आता है और हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाले बैठे हुए हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, अगर उनकी बात ना की जाए तो गलत होगा, यहाँ पे मुलाजमीन के साथ भी ज़्यादती होगी। वो ये कहते हैं कि जो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो ख़र्चा हो रहा है 80% 1 to 16 है, और 20% जो है ऊपर वाले जो 17 एंड अबव है उसके लिए। सेक्रेटरीट का इसी एपिसोड के अंदर जो डाटा मेरे सामने आया, सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ की, मैं अथेंटिक आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी बात कर रहा हूँ, हुकाम बाला के लिए भी, जिनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि 1 से 16 वाले 80% है और लेके जा रहे हैं 50-50, कि अगर 95% कहा जाता है कि 1 to 16 है और ऑफिसर सिर्फ 5% हैं, उनकी जो बेसिक पेज हैं वो और बाकियों की जो है वो बिल्कुल बराबर हैं, तो 80% का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है 20% का। यानी अगर आपकी मैं बात मैं दोहराता हूँ ताकि मैं ये समझा हूँ ठीक कि नहीं, कि जो 5% हैं सरकार 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं,
کی جو تنخواہیں، مراعات، سہولیات وغیرہ ہیں، میں بیسک پے کی بات کر رہا ہوں، بیسک پے کی حد تک ایگزیکٹلی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 95% 1 سے 16 تک کے ملازمین ہیں ان کے برابر ہیں. بالکل برابر ہیں ان کے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ یہ تو میں سیکریٹریٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک چیز. بٹ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں اگر آپ بات کریں جہاں سے وفاق کے سیلری لیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارا پولیس آ جاتی ہے، اس میں میجارٹی جو ہے وہ 16 تک آتی ہے. بٹ ڈاؤن سائزنگ پولیس میں تو آپ نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آرمی آ جاتی ہے، وہاں پہ بھی آبویسلی ہمیں ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ جب ڈاؤن سائزنگ کی بات کرتے ہیں تو صرف سیکریٹریٹ کی اور ان ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، جبکہ 14 لاکھ وفاقی ملازمین ہیں جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے لیتے ہیں. یہ فارمولہ اوور آل تو آ سکتا ہے، مگر جہاں پہ آپ کٹ لگانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو 50-50 کے اوپر ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، یہ جو سرکاری ادارے ہیں. دیکھیں آپ اچھی ٹیم لے کے آئے نا، بہت سے ملک ہیں انہوں نے نیشنلائز کیا ہے، اداروں کو نیشنلائز کیا اور اس کو چلا رہے ہیں. یہی تھے ہمارے اسد عمر صاحب، اور یہ کہتے تھے کہ ہم سٹیل مل کو جو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے اور سب کچھ کریں گے وہیں پہ جا کے، اور آتے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کیا. وہ صدر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے نا شادی سے پہلے کے وعدے ہوتے ہیں سیاسی وعدے، انہوں نے نہ جاؤ. نہ بھی لیتے ہیں شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ گفتگو آپ کی اور میری دلچسپی کے لیے، میرے لیے بھی نئی چیزیں ہیں جی. گفتگو کرتے ہیں جی، ذرا اس کو جاری رکھتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا معاملہ ہے، اس میں اضافہ کیسے ہوگا، کیا کیا جائے گا، کیا دوبارہ احتجاج ہوگا یا ان مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے گا. اچھا جی باجوہ صاحب، وقفے کے دوران ہمارے ایک دوست ہیں، ٹیچر ہیں اسلام آباد سے، ٹیچر وہ ان کے لیڈر بھی ہیں، رانا رفیق صاحب. ان کا ایک میسج آیا ہے اور وہ سوال ہے آپ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی آنے والے بجٹ میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے حکومت سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں، ایک ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں 4 پوائنٹس تھے. تنخواہیں برابر کی جائیں، جب تک برابر نہیں ہوتی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے انہوں نے 25% دے دیا. دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا گریڈ 1 to 16 اور اس کے ایکولنٹ، کہ جتنے بھی ہماری کیڈرز ہیں، پوسٹیں ہیں، اس میں سٹینوز آ جاتے ہیں، اے پی ایس، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، اسسٹنٹ، جتنے بھی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل کیڈرز ہیں ساروں کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اپ گریڈیشن کی. جبکہ ابھی فرسٹ فیز کے اندر یہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں منسٹیریل کیڈر کا، وہ ہم نے سارے کے سارے اس میں کروانے ہیں. یہ 1 مارچ سے ہمارا اس کے اندر ہے. تیسرا تھا ہمارا ایگریمنٹ کے اندر ٹائم سکیل پروموشن کا، کہ 20 سال 25 سال جس سکیل کے اندر آتے ہیں ساتھی، ان کے ڈیڈ کیڈرز ہیں ان کی پروموشن ہی نہیں ہے، تو ٹائم سکیل دیا جائے کہ جو کوالیفائی کر جاتا ہے رہے گا تو وہ اس کا سکیل تو اوپر چلا جائے گا مگر اس کا کیڈر وہی رہے گا، پروموٹ نہیں ہوگا اس کو پینشن کے بینیفٹس کے حوالے سے. جو مین ہمارا پوائنٹ تھا وہ تھا پروونسز کے حوالے سے، جو ایگریمنٹ ہوا تھا 10 فروری کو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی بڑی کوشش تھی کہ وفاق کو دیتے ہیں آپ ہٹ جائیں بیچ میں سے، مگر ہم اکٹھے رہے، یونائٹڈ رہے. اور ایک شعر میں ایڈ کرتا چلوں، مجھے کسی نے کہا تھا بسم اللہ آنے دینی کہ متحد ہو تو بدل ڈالو گلشن کا نظام، منتشر ہو تم مرو شور مچاتے کیوں ہو. تو ہم متحد تھے، اکٹھے تھے، تو یہ کامیابی ملی. اور ہم اس میں گرفتاریاں بھی ہماری ہوئیں صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ پروونسز کی بات نہ کریں. الحمدللہ ڈیلے تھی وہاں پہ، کل پنجاب کا اناؤنس ہو گیا ہے. لاسٹ میٹنگ ہماری منسٹرز کے ساتھ ہوئی تھی 22 اپریل کو، اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب سے میری یہ 19 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے، 22 اپریل اور 19 مئی. تو اسی پوائنٹس کے اوپر کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، چیف سیکرٹریز کو انہوں نے بلانا ہے خاص طور پہ پروونسز کے حوالے سے. باقی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو ہماری بلانا جو منسٹریل کمیٹی ہے، جو پرویز کٹک صاحب، شیخ رشید صاحب، علی محمد خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا وہ ایگریمنٹ ہو گیا. بجٹ کے حوالے سے 20 25 ڈیمانڈز ہمیشہ سے آتی رہیں اور گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا.
ہم نے بڑا اسپیسیفک رکھے ہیں ود جسٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی, اور پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیشن کے اندر کوئی ایک آدھا پوائنٹ اگر ایڈ کرنا پڑتا ہے تو کریں گے. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا تو ہے ہاؤس رینٹ کا, کہ جو ہاؤس رینٹ ہے گھر کے کرائے کے حوالے سے ہے 2008 کے پے سکیلز کے اوپر جو ہے فریز کیا ہوا ہے, کہ اگر اس وقت میری بیسک پے 5 یا 6 ہزار تھی, ابھی 30 ہے, تو اس کا 45% مل رہا ہے. تو اس کو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ڈیفریز کیا جائے اور اس رننگ کے اوپر کیا جائے. دوسرا ہے ہمارا میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے 200 سے 300% جو ہے میڈیسنز کی پرائسز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. جسٹ 40% تو ہمارا ڈالر ڈیپریسیٹ ہوا ہے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ میڈیسنز وغیرہ اور اس کے اوپر آیا ہے. تو میڈیکل الاؤنس کے اندر ہماری ڈیمانڈ ہے. تیسرا ہے ہائرنگ کے حوالے سے, جو لوگوں نے گھر ہائر کروائے ہوتے ہیں, رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس اسلام آباد 2001 کا ہے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا رینٹ جو ہے 25% انکریز کر جائے گا. تو یہ اوور ڈیو ہو چکا ہوا ہے, 3 سال اس کو پورے ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ آپ کا ملا جلا کے اگر یہ حکومت مان لیتی ہے تو یہ کتنے ارب روپیہ اس پہ لگے گا جی؟ کوئی 200-250 ارب روپیہ اسی پہ نہ لگا دینا. مین پوائنٹ ہے جس کا میں ذکر نہ کروں یہاں پہ تو گھر میں میرا داخلہ بھی بند ہو جائے گا. میرے والد صاحب, میری والدہ گورنمنٹ سرونٹ سے, والدہ ٹیچر تھیں. پینشن کے حوالے سے میجر مطالبہ ہمارا پینشن کا ہے, کیونکہ یہ جو نیگوسیشنز اس سال کی بھی ہوئی ہیں, پینشن کا انہوں نے وعدہ تو کیا تھا بٹ سکپ ہو گیا, ہماری ڈیمانڈ میں بھی نہیں تھا سٹارٹ سے, کیونکہ لے کے آئے. میجر ڈیمانڈ ہماری پینشن کی ہے کہ کم از کم اس کے اندر جو مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات ہیں, اضافہ ہونا چاہیے, 50% اضافہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, یہ والی بات تو چلیں طے پا گئی. اچھا ایک بات ہے, کوئی ساری میٹھی میٹھی نہ کر لیں. یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان اداروں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, جیسے اسٹیل مل ہے, PI ہے, ریلوے ہے, وغیرہ وغیرہ, کوئی مظاہرہ کیا ہو؟ اس طرح کی تو کوئی کبھی نہیں ہم نے سنا. دیکھیں ہمارا معذرت کے ساتھ المیہ کیا ہے, جب کوئی ڈپارٹمنٹ پرائیویٹائزیشن یا اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, تو ساتھی پھر باہر نکلتے. جس طرح معراج صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ 75%, میں تو 75% سے ایگری نہیں کرتا. 199% ساتھی ٹھیک ہوں گے, 1% یا 2% کے قریب ایسے ہوں گے, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا ادارہ نقصان کی طرف جا رہا ہے, ملازمین وہاں پہ ہے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ دیز آر دا لوپ ہولز, کہ جہاں سے معاملات جو ہیں سائٹ پہ جا رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ دیکھ لیں, جو چینی کا بحران آیا, گندم کا بحران آیا, اگر ٹائملی ہماری منسٹری آف فوڈ کی جو منسٹری ہے یہ ٹائملی انٹیمیٹ کر دیتے کہ بھائی آپ تو ساری چینی اور گندم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, تو یہ بحران یہاں پہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی معراج صاحب, آپ کی نظر میں ایک تو یہ کہ یہ وعدہ ایفا ہونے کی کتنی توقعات ہیں آپ کو, اور دوسرا یہ کہ تجویز بتائیے, چونکہ پروگرام کے ہم بالکل آخری لمحوں میں ہیں. سر دیکھیں, میں ابھی اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے غالب کا. بسم اللہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, واہ واہ, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشیں تو بہت ہیں, لیکن بس صرف میں گورنمنٹ سے یہی التماس کروں گا, ملتمس ہوں کہ کم از کم تنخواہوں میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ جو سفید پوشی کا بھرم ہے وہ رہ جائے, اور انسان عزت کے ساتھ زندگی گزارے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ ہو. یہ میں صرف ریکویسٹ کروں گا. یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اچھا جی باجوہ صاحب, چونکہ آخری لمحہ ہے, آپ سے تجویز بھی میں چاہوں گا, اور ساتھ میں یہ کہ جو سرکاری افسر ہیں وہ لیتے ہیں گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں, اور پھر بھی وہ سرکار کے تقریباً داماد ہی, بلکہ گھر داماد, ویسے تو سرکاری ملازم بھی تقریباً گھر داماد ہی ہوتا ہے جی, وہ ہر چیز سہولت جو ہے نا وہ انجوائے کرتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ساری کی ساری یہ سہولتیں, یہ جو چور بازاری لگا رکھی ہے کئی افسروں نے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لیٹر بھی بھجوایا ابھی تازہ بتازہ, تو کیا اس پہ عمل درآمد کرانا یا نشاندہی کرانا کوئی ضروری نہیں ہے, یا یہ سہولت, یہ چور بازاری کا راستہ جو ہے 1 سے 16 کے لیے بھی کھولا جائے؟ دیکھیں کنوینس الاؤنس کے حوالے سے, مگر دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا, اور ایک ہمارے آفیسر ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں ہے, اور گریڈ 21 میں ایک ہی ہیں, تو وہ کہیں پہ جا رہے تھے, میں نے کہا سر میں آپ کو چھوڑ دوں, آئی سویئر
کہ انہوں نے کہا نہیں اور وہ میٹرو سے گئے کہیں پہ انہوں نے جانا. کیا بات ہے. اچھا تجویز بتائیے, ایسا واقعی ہے, میں نے بھی دیکھے جی, تجویز بتائیے. دیکھیں تجویز ایک تو ریکویسٹ ہے آپ کے فورم سے, یہ آواز میری تمام پاکستان کے ملازمین تک پہنچ رہی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے شعر میں کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو گلشن کا نظام, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آپ لوگ ڈیوائیڈڈ تھے, حصوں میں بٹے ہوئے تھے, یعنی متحد ہونے کا آپ کا مزید متحد تھے. 10 فروری کو آپ نے دیکھ لیا, اکٹھے رہیں, جو ڈیمانڈز ہیں آپ لے سکتے. اوکے, بہت شکریہ, بہت شکریہ مہمانان گرامی. اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ بابر شہزاد کا بھی نام لیں گے, ترک کا, جس نے بات آپ کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے تو بے حد ہی کام کیا تھا. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی, اور جو سرکاری ملازمین, خاص طور پہ یہ جو پی ٹی وی اور پی اے آر سی کے جو ملازمین ہیں, جن کو ان کے واجبات ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی نہیں دیے جا رہے ہیں, اور کورٹ کیسز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کو پیسے اگر آج آپ نہیں دیں گے تو کل جو اس رستے میں رکاوٹیں, اتنے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جو پیسے ان کے ادا نہیں کر رہے, واجب الادا جو واجبات ہیں, تو کل کو یہ بھی پھر آپ لوگ بھی پھر سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھریں گے اور خوار ہوتے رہیں گے. اور سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کو جو پالیسی بنا رہی ہے اس پہ ذرا صحیح طرح عمل درآمد کرے, اور توقع ہے کہ اس پہ یو ٹرن نہیں آئے گا. اللہ آپ کو ہم سب کا حامی. ناظر رضائی جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.